بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے علی محمد خان صاحب کو خود ہی گزارش کی کہ میں جو آج بول رہا ہوں شاید کچھ متنازع باتیں میرے منہ سے نکلیں گی تو آپ میرے ساتھ نہ کھڑی رہیے گا۔ گزارش یہ ہے کہ کل بھی خان صاحب سے ملاقات کے لیے میں حاضر ہوا اور سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائی نے خود مجھے کہا فون پہ کہ جی خان صاحب آپ سے علیحدہ ملنا چاہتے ہیں تو جو 6 افراد کی میٹنگ ہے اس کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کل آ جائیں۔ آج میں گیا، آپ کی میڈیا کے رپورٹر موجود تھے، ان کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ 15 منٹ بعد آپ کی ملاقات ہیں۔ یوں 15 منٹ کر کے سپرنٹینڈنٹ جیل نے آج میری پھر ملاقات نہیں کرائی، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی کوئی زہر کھلایا گیا ہے، کوئی اس کے پیٹ میں ڈالا گیا ہے، کیونکہ آج ایسے دن یا کل ایسے دن کہ میرا ملنا انتہائی ضروری تھا، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے تعاون سے شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دی ہے۔ آج میں 2-3 اعلانات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شبلی فراز نے خان صاحب کو کہا ہے، پہلے انہوں نے کہا عمر ایوب اور شبلی فراز نے کہ نون کہتی ہیں کہ اگر ان کو آپ یہ کمیٹی دیں گے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے، تو یہ پھر ہم کسی اور پارٹی کو دے دیں گے۔ اچھا، اور اس میں کوٹ کیا گیا خواجہ آصف صاحب کو اور اسپیکر صاحب کو۔ بعد میں ان دونوں نے تردید کی اور انہوں نے کہا جی آپ کے اپنے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ پھر اب میں ذرا آج 2 دن قبل پتہ چلا کہ شبلی فراز صاحب نے خان صاحب کو کہا ہے کہ سعودی سفیر نے کہا ہے کہ اگر ان کو آپ بنائیں گے تو ہمارے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، اگر سعودی حکومت کو پرابلم ہے تو میں خان کے لیے قطعاً پرابلم پیدا نہیں کروں گا، تو لہٰذا خان صاحب مجھے اس ریس سے آؤٹ ہی سمجھے۔ مجھے کوئی ایسی کمیٹی کی چیئرمینی ہی نہیں چاہیے جہاں سعودی حکومت کا یہ تقاضا ہو کہ وہ کہیں کہ جناب ان کو آپ نہ بنائیں۔ اب یہاں پہ 2-3 چیزیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گھوڑا بن چکا تھا۔ خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک عوام کے پاس گیا، اور یہ سارے چھپے ہوئے تھے جو آج پارٹی کے کرتا درتا بن گئے ہیں، اور بلوں میں چھپے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہر ایک امیدوار کو لے کے اس کے حلقے میں گیا۔ پارٹی کے لیے سب خدمات جو خان نے مجھے تفویض کی میں نے انجام دی، اور جس کے بعد 8 فروری جب آئی تو یہ لوگ باہر نکل آئے، اور باہر نکل آنے کے بعد پہلا ٹارگٹ میں بنا، اور میرے پیچھے سوشل میڈیا طرح طرح کی الزامات، اور اخیر میں انہوں نے لیگ پولنگ شروع کی۔ خان صاحب کو میں بتاتا گیا کہ یہ کر رہے ہیں۔ آج 2-3 اعلانات میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بے توقیری اپنی ذات کی کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے۔ اگر میرے خدمات کا صلہ یہ ہے کہ پارٹی کی آفیشل سوشل میڈیا ٹیم میرے خلاف کمپین کرے، اب پارٹی کے جو مناصب پہ براجمان لوگ ہیں وہ اس طرح کے حرکتیں کریں۔ پولیٹیکل کمیٹی کو خان نے اس دن بیرسٹر گور صاحب کے ذریعے یہ مسئلہ فائنل کرایا، تو انہوں نے کہا جی پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ کراتے ہیں، میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر خان نے مجھے بنایا تھا، جبکہ یہ عمر ایوب صاحب نے بڑی اصرار کیا تھا کہ اس کو نہ بنائیں۔ تو وہاں پہ ووٹنگ کرائی گئی، اور نہ مجھے اس کا علم تھا، 3 دن پہلے سے کمپین کی گئی، اور ووٹنگ کے بعد جناب علی کل یا ان کے گماشتے وکیل جو تھے وہ گئے اور خان کو بتایا کہ جناب پولیٹیکل کمیٹی نے تو ووٹنگ جو ہے اس طرح کر دی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا۔ میرے بھائی خیبر پختونخوا کیبنٹ میں تھے، وزیر اعلیٰ کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر تھے،
تو اچانک جناب ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا. اس سے پہلے ہم نے استعفیٰ دے دیا. اتنا حق تو میرا بنتا تھا کہ اگر آپ نے نہیں رکھنا تھا تو اس کو آپ ریزائن نہیں کروا دیتے. استعفیٰ بھیجا ہوا تھا. یہ ڈی نوٹیفائی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تذلیل کرنی تھی. پی ٹی آئی کے لوگوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا, نہیں ایز اے کیبنٹ سے ڈی نوٹیفائی کیا. خالد لطیف نام ہے ان کا. اس کے بعد کیا یہ تذلیل نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ نیم کر دیتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا, 2 مہینے سے اس کا نام چلتا ہے, اچانک آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب سعودی سفیر کا میسج آ گیا, ہم آپ کو کنسیڈر, پولیٹیکل کمیٹی کہتی ہے ہم آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے. اچھا, کل اور آج کے خان سے جو سپرڈنٹ نے مہربانی کی, پورے سال میں جب سے خان اندر گیا یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے. ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہوتا ہے, منگل کو میری ملاقات شیڈول ہوتی ہے, کل نہیں دی. آج جو کیس تھا اس میں ٹرائل وکیل ہوں, انہوں نے روکا. اس کا مطلب ہے کہ سپرڈنٹ بھی آن بورڈ ہے. وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ خان تک یہ باتیں نہ پہنچے. میں چاہتا تھا کہ پہلے یہ باتیں خان کو کروں, لیکن خان سے ملنے نہیں دیا, لہذا میں اب عوام کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ اب یہ وقت تھا کہ ہم نے پارٹی کو احتجاج پہ نکالنا تھا. پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان اور کے پی میں جلسے جلوس کرنے تھے. جلسہ رکھا گیا اسلام آباد میں 23 مارچ کو, اور خان نے احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی. وہ ذمہ داری بھی از خود ان لوگوں نے لی کہ نہیں احتجاج ہم کریں گے. 23 مارچ کو ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی 23 مارچ کے جلسے کی. خان صاحب کو بتایا گیا کہ نہ 23 مارچ کو نہ کریں, صبح فوجی پھرتے ہیں, شام کو کوئی ہمارا یہ ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا. تو خان صاحب نے 30 مارچ کو رکھا. 30 مارچ کو جب جلسہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ سینٹ کے الیکشن ہیں, آپ اگلی ڈیٹ دیں. خان نے 6 اپریل رکھی. 6 اپریل کو کہا جی وہ تو 27ویں رمضان ہے. کراچی میں جلسہ رکھا گیا, احتجاجی جلسہ ہوگا. جلسہ کینسل ہو گیا کہ اجازت نہیں ملی. لاہور میں جلسہ رکھا گیا, جلسہ کینسل ہو گیا, اجازت نہیں ملی. فیصل آباد میں جلسہ رکھا گیا, 2 دفعہ تاریخ تبدیل ہوئی, اب 18 کی رکھی ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو اور قوم کو کہا کہ عید کے فوراً بعد ہم احتجاج پہ نکلیں گے. کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے, ڈرامے بازی ہو رہی ہے. نہ جلسے کر سکتے ہیں نہ احتجاج کر سکتے ہیں, اور یہ ہماری جنگ تھی. خان احتجاج چاہتا ہے, میں احتجاج چاہتا ہوں, لیکن جو قیادت کو اب ذمہ داریاں سونپی ہے, تو لہذا اگر پارٹی مجھے ابنڈن کرنا چاہتی ہے تو مجھ پہ الزامات لگے, خان کی جگہ لینا چاہتا ہے, وہ بھی سن لیں. میں اگر کسی کی جگہ لینا چاہتا تو خوشامد کرتا, جو یہ کرتے ہیں. میں نہ خوشامد والا ہوں, خان کے احتجاج کا سپاہی ہوں. خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری بغیر احتجاج کے ممکن ہی نہیں ہے. اور اب پی ٹی آئی کو یہ جو ہمیں جری کی عادت ملی ہے, شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ, واضح رہے کہ خان نے سینٹ کے لیے بیرسٹر علی ظفر کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا. یہ حضرت گئے کہ نہیں جناب یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے, تو مجھے گرفتاریوں میں ذرا تھوڑا سا یہ آسانی ہوگی کہ میں گرفتار نہیں ہو پاؤں گا, تو وہ آفس انہوں نے لے لیا. دوسرے پہ عمر ایوب صاحب براجمان ہو گئے. ایک چیف آف سٹاف ہیں, ایک سیکرٹری جنرل ہیں, پارٹی کے کمیٹیوں میں اپنے ہی پسندیدہ لوگوں کو ڈال رہے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن پارٹی میں مستحکم کر سکے. تو لہذا کرو مستحکم, گروپوں میں لوگوں کو ڈالتے ہو. میں آج اعلان کرتا ہوں کہ احتجاج کی ذمہ داریاں چونکہ انہوں نے سنبھال لی ہیں, تو لہذا میں بھی تفویض کر رہا ہوں. اور پی ٹی آئی کی قیادت اب توقع رکھے شبلی فراز صاحب سے اور عمر ایوب صاحب سے کہ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں ملک میں زبردست احتجاج ہوگا, اور ان کی قیادت میں مینڈیٹ بھی ریکور ہوگا, اور خان کو رہائی بھی ملے گی. میں خان چونکہ
انہوں نے میری خان سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ کل کرائی گئی نہیں آج کرائی گئی. خان اگر چاہے اشارہ بھی کرے نا کہ ممبر قومی اسمبلی سے استعفیٰ دو تو آنکھیں بند کر کے استعفیٰ دوں گا. یہ کمیٹی کیا چیز ہے اور کون کمیٹی نہیں تھی, اصل بات بے وقتی کی تھی. یہ بے وقت کر رہے تھے مجھے اور انہوں نے کیا, تو لہذا میں بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں اور نہ میں ان کو قائد سمجھتا ہوں نہ یہ میں ان کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکتا ہوں. میرا قائد عمران خان ہے اور میں آج جا رہا ہوں اور اس جیل تب آؤں گا جب خان مجھے بلائے گا اور تب احتجاج کے لیے آؤں گا جب خان مجھے احتجاج کی ذمہ داری دے گا. ان لوگوں کو بیچ میں مانتا ہی نہیں ہوں. پھر میں پاکستان میں نکلوں گا اور احتجاج کروں گا اور ایسا احتجاج کر کے دکھاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور پاکستان کے عوام سارے انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے. یہ باتیں میں نے کرنی تھی. مروت صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اس بیان کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے اندر کافی کھینچا تانی ہے اور تنظیمی عہدوں کے لیے وزارت عہدوں اور جو آئینی عہدے ان کے لیے. سوال یہ ہے کہ یہ فرما دیں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا ایک بڑا تگڑا بیانیہ رہا تھا گزشتہ سال مارچ میں جب انہوں نے وہ سائفر کا ڈاکومنٹ مبینہ لہرایا تھا, تو اس وقت ان کا یہ بیانیہ تھا اور آپ کی جماعت کا یہ بیانیہ تھا کہ ہم بیرونی مداخلت یا سازش برداشت نہیں کرتے. لیکن جو آپ نے سعودی سفیر کے حوالے سے کہا اس کے بعد تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ بیانیہ جھوٹا تھا. آپ کی پارٹی کے اندر بیرونی مداخلت اور سازش جو ہے اسے کافی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. گزارش یہ ہے کہ سعودی سفیر کا یہ پیغام خان کو سچا دیا گیا ہے یا جھوٹ موٹ دیا گیا ہے, صحافیوں کو اس پہ تحقیق کرنی چاہیے. یہ بھی ذرا دیکھ لے, ہو سکتا ہے کہ خان اندر ہے نا, ان کو کہاں تک اس کی رسائی ہے, اس کے کان میں جھوٹی خبر ڈالنا بڑا آسان ہے. لیکن قطع نظر اس کے کہ سعودی سفیر نے پیغام دیا ہے یا نہیں دیا ہے, میں خود آج ببانگ دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے یہ کمیٹی چاہیے ہی نہیں. یہ کمیٹی کے لیے فائٹ صرف بے توقیری کے اگینسٹ تھی. کسی کو حق نہیں دے سکتا ہوں کسی مائی کے لال کو کہ وہ میری ڈس ریسپیکٹ کرے, اور اگر میری ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے تو لہٰذا میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال ہے جو مجھے ٹھس سے مست کروا سکے. کسی میں جرت ہی نہیں ہے. میں خان کے لیے نکلا تھا, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے سامنے. میں خان کا سپاہی ہوں اور خان کے کاس کے لیے لڑا ہوں, اور جب بھی خان کہے گا نکلوں گا, لیکن یہ بیچ میں نہیں ہوں گے. اور فی الوقت قوم یہ دیکھیں کہ یہ جو لیڈر حضرات ہیں, قوم سے وعدہ کیا گیا تھا احتجاج ہوگا. پہلے یہ دیکھیں کہ کل 9 مئی ہے تو ملک گیر احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اور اگر نہیں ہوتا ہے تو قیادت سے پوچھا جانا چاہیے کہ صرف مناصب پہ قبضے مطلوب تھے. مروت صاحب, پچھلے دنوں جب آپ گور خان کے ساتھ آئے تھے ملاقات کے لیے, انہوں نے یہاں پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ آپ کا نام فائنل ہو چکا ہے, اب اس میں کوئی جنگ یا لڑائی کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں بھی کلیئر کر دیا تھا. تو اس کے بعد کیا وجہ ہوئی کہ آپ کی ملاقاتوں میں بھی رکاوٹ ڈالی گئی خان صاحب کے ساتھ, آپ کا نام بھی ڈراپ کیا گیا, ایک ایسے شخص کا نام نامزد کیا گیا جس کا نام ابھی تک کہیں پہ سرفیس نہیں ہوا تھا. اس کی کیا وجہ, آپ کی کیوں رکاوٹیں ڈالی؟ میرا خیال ہے کہ جیل میں ایسے ملاقاتوں میں رکاوٹ جیل حکام بھی ڈال سکتے ہیں اور ان کے کچھ اوپر بھی ہوتے ہیں, اور ان کے کچھ اوپر شاید ان حالات میں میرے سیاسی مخالفین یا جو پارٹی میں مخالفین ہیں ان کی تائید کر رہے ہیں. شیر صاحب یہ بتائیے گا, جس آپ نے خود کہا آپ کی بڑی قربانیاں ہیں, جب یہ بالکل پارٹی ڈیڈ ہو رہی تھی آپ نکلے کے پی کے سے لے کے سندھ تک آپ گئے, اب آپ میدان چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں, جو آپ کی ساری محنت تھی, آپ نہیں سمجھتے کہ اوپن فیلڈ مل جائے گی ان طاقتوں کو جو کہ آپ کے خلاف؟ جی میں چاہتا ہوں کہ اوپن فیلڈ ان کو ملے اور وہ اپنے طاقتوں کا مظاہرہ کریں اور پی ٹی آئی کو لیڈ کریں, اور یہ جب جلوس نکالیں گے تو میں بھی نکلوں گا, لیکن قیادت اب ان کو کرنی ہے. ایک بات میں عرض کروں,
اللہ نے خان کے تو فیل، ورنہ میری ساری سیاست خان کے ایک سٹیٹمنٹ کی مار ہے. ایک سٹیٹمنٹ خان کا میری سیاست کے خاتمے کے لیے کافی تھا. اور میری کیا سیاست، میں تو ایم این اے بھی نہیں بننا چاہتا تھا، یہ بھی خان کے کہنے پہ میں بنا اور 3 دفعہ میں نے انکار کیا تھا. لہذا میں خان کے لیے نکلا تھا، پاکستان کے لیے نکلا تھا، پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کے لیے نکلا تھا. میرا کیا ذاتی ایجنڈا تھا، اور اگر کوئی ایجنڈا تھا تو آج وہ ایجنڈا سب کو نظر آنا چاہیے کہ ختم ہو گیا. کیونکہ میں خود علل اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں یہ حضرات قیادت کریں، احتجاج کریں، اور انشاءاللہ ہم ان کی پیروی کریں گے. آپ کی گفتگو سے جو بھی آپ کی گفتگو کی ہے آپ نے ابھی تک، اس سے ظاہر ہے کہ شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب اس سارے معاملے میں رکاوٹ ہے. تو کیا خان صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، مس بریف کیا گیا ہے؟ خان صاحب ہر معاملے پہ خان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. بہت سے معاملات ایسے ہیں، پہلے یہ کوئی بیان دے دے پھر میں انشاءاللہ کچھا چھٹا کھولوں گا ان کا. اور کوئی سوال؟ سر ایک سوال اور بھی ہے. آپ نے سیاسی قیادت کا تو آپ نے نام لیا، شبلی فراز اور عمر ایوب کا، کچھ وکلاء بھی آپ کے ساتھی بھی انفلوئنس ان کا وکلاء یہ پنجوتا اور شعیب شاہین جو ہے نا، یہ ان کے مشٹنڈے ہیں. السلام علیکم.